کراچی میں آگ سے تباہ ہونے والے گل پلازا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہو گئی. متاثرہ عمارت سے ملنے والے اعضاء سول اسپتال منتقل. 3 مزید لاشوں کی شناخت. 17 لاشیں ناقابل شناخت ہیں. 86 لاپتہ افراد کی تلاش جاری. ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا ہے کہ گل پلازا واقعے میں اب تک تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے. باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. ڈمپر غائب ہونے کی اطلاع غلط ہے. کمشنر کراچی نے کہا رمپا پلازا کو کچھ نقصان پہنچا ہے لیکن عمارت خطرناک نہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا. رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری. رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد. گل پلازا سانحے کی تحقیقات جاری. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کمشنر کراچی کو 7 فائلیں جمع کروائیں. 7 فائلوں میں سے 3 گل پلازا کے زیر التوا کورٹ کیسز کی ہیں جبکہ خلاف ضابطہ تعمیرات کی دستاویزات بھی ہیں. پیپلز پارٹی خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر ناراض. حکومت سے وضاحت طلب کر لی. قومی اسمبلی اجلاس میں نوید قمر بولے گزشتہ روز خواجہ آصف نے سانحہ گل پلازا پر بات کی اور ساتھ 18ویں ترمیم لے آئے. نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے. ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے. ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا. وفاق سے درخواست ہے تجربے کرنا بند کریں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خواجہ آصف کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا. کہا ہماری ذاتی آراء ہوتی ہیں, انہیں ذاتی رائے کے طور پر لیا جائے. ہر فیصلہ پارلیمنٹ کی رضامندی سے ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ گل پلازا پر کل بھی بلیم گیم ہوا. گل پلازا میں جانے گئی, کوشش کرے آئندہ گل پلازا جیسے سانحے نہ ہو. آپ بلدیاتی حکومت کو با اختیار بنائیں. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سپر مین ونڈر بوائے کی ضرورت ہوتی ہے. لوکل حکومت میں تو ونڈر بوائے کی ضرورت نہیں, انہیں تو کام کرنے دیں. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا. آپ صرف چاہتے ہیں کہ عہدے پر بیٹھا بندہ آپ کا ہو. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت. کہا کمیٹی, اسپیکر کا آفس اور مذاکرات کی پیشکش ابھی بھی موجود ہے. اب اسپیکر کے آفس تک آنا ہے تو وہ اپوزیشن نے آنا ہے. حکومت کی ایک ہی شرط ہے کہ مذاکرات پاکستان کے لیے ہوں گے. اپوزیشن لیڈر نے فلور آف دی ہاؤس کہا مثبت کاموں میں حمایت کریں گے. بسم اللہ کریں, دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں. وزیر اعلیٰ کے پی کو کہیں گلیوں میں پھرنے کی بجائے وزیر اعظم کی کمیٹی میں آئیں. پی سی بی کی بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے بنگلہ دیش کے فیصلے کی حمایت. آئی سی سی کو خط بھی لکھ دیا. پی سی بی کے خط پر آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ. بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے پر بات ہوگی. بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارت نہ جانے اور اپنے میچ سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کر رکھی ہے. چند روز پہلے بھارتی انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آئی پی ایل کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا. بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو بھی بھارتی انتہا پسندوں نے دھمکیاں دی تھیں. پنجاب میں رواں سال کے لیے گندم کی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر. حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے گندم خریداری کی اجازت دے دی. اسٹریٹجک گندم ذخائر اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے خریدے جائیں گے. اسٹریٹجک گندم ذخائر کا انتظام خریدار بینکوں کے ذریعے کرے گا. پنجاب حکومت فائننسنگ لاگت کا 70% بوجھ برداشت کرے گی. ڈی جی فوڈ ایگریگیٹر اور متعلقہ بینک کے مابین سہ فریقی معاہدہ ہوگا. منتخب اسٹیک ہولڈرز کو سرکاری گودام بلا معاوضہ دیے جائیں گے. حکومت پنجاب 25 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم کے ذخائر خریدے گی. خیبر پختونخوا میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ مقررہ سرکاری نرخوں پر آٹے کی فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے. مستحق فلاور ملز اور مجاز ڈیلرز کو اسٹریٹجک ذخائر سے 1,36,000 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی شروع کر دی.
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے گندم خیبر پختونخوا لے جانے پر پابندی لگائی. خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی. وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس معاملے میں مداخلت کی, مسئلہ حل کر دیا. 2 ماہ سے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے. ہماری طرف سے گندم کی دستیابی پر کوئی مسئلہ نہیں. گندم سے متعلق نئی پالیسی کے مطابق گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں وفد کی ملاقات. وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی. طلال چودھری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی. مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء اکرام بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا, مفتی منیب الرحمان ہمیشہ اتحاد, اتفاق اور یکجہتی کی بات کرتے ہیں. علماء اکرام کی پاکستان کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت. وزیر اعظم بریک فاسٹ تقریب میں شرکت کریں گے. خطاب بھی ہوگا. عالمی رہنماؤں کے غیر رسمی ملاقات میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم کی عالمی مالیاتی ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات متوقع. ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے. بلاول بھٹو کے مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کے پی میں گٹر کا ڈھکن لگنے سے پہلے اور بعد کی تصاویر شیئر کی. ان گٹر کے ڈھکن کے پوسٹر پر سہیل آفریدی کی بھی 2 مختلف تصویریں بنی ہوئی ہیں. عظمہ بخاری کا طنزیہ انداز میں کہنا تھا, اتنی ترقی ہو رہی ہے تبدیلی کے صوبے میں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. خواہ مقاط تنقید ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں کرتے. دیکھیں, گٹر کا ڈھکن لگنے سے پہلے اور بعد کی تصویریں جاری ہو گئی ہیں. اپر چترال میں مردہ پائے گئے. برفانی تیندوے کی موت پانی کی انتہائی کمی کے باعث پیش آئی. برفانی تیندوے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تیندوے کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے شواہد نہیں ملے. اپر چترال میں 19 جنوری کو نایاب برفانی تیندوا مردہ پایا گیا تھا. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فیصلہ کن آپشنز چاہتے ہیں. ٹرمپ نے ایران پر حملوں کی اجازت نہیں دی ہے. ان کا حتمی فیصلہ غیر یقینی ہے. امریکی سینٹ کام کی امریکی لڑاکا طیاروں کے مشرق وسطی پہنچنے کی تصدیق. امریکی ایئر کرافٹ کیریئر بھی مشرق وسطی پہنچ رہا ہے. پاسداران انقلاب کے کمانڈر ابو فضل شکارچی کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی تو کوئی جگہ حملہ آوروں کے لیے محفوظ نہیں رہے گی. ایران کی قومی سلامتی برائے پارلیمانی کمیشن نے بھی خامنئی پر حملے کی صورت میں جہاد کا فتویٰ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. جنیوا میں ایران کی صورتحال پر UN انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا. آذربائیجان، مصر اور اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی. گزشتہ روز بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بورڈ کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کی تھی. ناروے اور سویڈن کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت نہ کرنے کا اعلان. خبر ایجنسی کے مطابق اراکین کو بورڈ آف پیس میں مستقل جگہ کے لیے $1 بلین تک ادائیگی کرنا ہوگی. اور ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے بین مائز کی اسکاٹ لینڈ کے خلاف شاندار سنچری. ہرارے میں جاری میچز میں انگلینڈ کی اننگز جاری. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.